ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے. تو چونکہ عربی زبان کا عالمی دن منایا جا رہا ہے تو ہم نے سوچا کہ اس بارے میں آپ سے بات کی جائے. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ عربی زبان جو ہے وہ اس کا اختصاص کیا ہے، وہ باقی زبانوں سے آپ نے اس کو کیسے مختلف پایا، اس کی چیزیں کیا خصوصیات ہیں؟ فرعونوں کی سرزمین میں جب ان کی چیزیں دیکھیں اور مختلف چٹانوں پر اور مختلف تحریروں کو نقش و نگار کی شکل میں دیکھا گیا تو بتایا یہ گیا کہ یہ زبان کسی زمانے میں بولی جاتی تھی. جی جی. آج اس کے بولنے والے بہت کم لوگ ہیں، اور یہ ہے کہ وہ زبان اگر کچھ لوگوں کو پڑھا بھی دی جائے تو وہ آج کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے شاید کافی نہیں ہوگی. لیکن عربی زبان جو ہے یہ ہر دور میں اسی طرح جوان، توانا، مضبوط، اور جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پورے جوبن پر رہی ہے. اور ہمارا تو ایمان ہے لیکن دنیا والوں کا تجربہ ہے. مسلمان یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ایمان ہے، لیکن غیر مسلم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ واقعی کوئی ایسی بات ہے اس زبان میں کہ یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پرانی نہیں ہوتی. یہ جدید ترین بھی ہے اور قدیم ترین بھی ہے. اس کا بنیادی مرکز یمن میں کہا جاتا ہے کہ یمن کے جو باشندے تھے یہ عربی زبان، خالص عربی زبان بولا کرتے تھے. وہاں ایک وقت میں ایک بڑا شدید قسم کا طوفان آیا جسے سیل ارم کہا جاتا ہے یا عارم کہا جاتا ہے. اس سیل عارم نے اس پوری بستی کو تباہ کر دیا. تو وہاں کے جو لوگ تھے اس سیلاب سے بچنے کے لیے ہجرت کی انہوں نے، اور وہ جسے آپ موجودہ زمانے میں ملکوں کا اور علاقوں کو پہچان کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، وگرنہ کسی ملک سے ہمارا اس طرح کا سروکار نہیں ہے، کہ موجودہ زمانے میں ان لوگوں نے سعودی عرب، وہاں سے پھر مزید شام اور ان علاقوں کی طرف سفر کیا، اور پھر شام سے وہ عراق کی طرف، اور عراق سے پھر عمان اور ان علاقوں میں آنا شروع ہو گئے، اور پھر اوپر سے وہ مصر کی طرف، اور مصر سے الجزائر، الجزائر سے جو ہے وہ لیبیا اور مراکش، ان تمام علاقوں کو طے کرتے کرتے آج کل کے مغرب، المغرب جسے کہتے ہیں وہ مراکش، تو وہاں تک یہ، بلکہ موریتانیہ تک یہ زبان پھیل گئی. تو اگر ہم دنیا کے نقشے کا جائزہ لیں تو نقشے میں ایک بہت بڑی آبادی خطے کے اعتبار سے اس زبان کو بولنے والی آہستہ آہستہ بننا شروع ہو گئی. یہ تو وہ علاقے ہیں جہاں واقعی عربی زبان بولی جاتی ہے اور اس کے باشندے اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑا خوبصورت فرمان ہے کہ عرب وہ نہیں ہے جو کسی عرب گھرانے میں پیدا ہوا، بلکہ عرب وہ ہے جو عربی بولتا ہے. اچھا. اس اعتبار سے ایک بڑی جو ہے وہ ندرت والی بات پائی جاتی ہے کہ یہ فضیلت اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے ایک خاص قوم تک محدود نہیں رکھی، بلکہ سب سے کہا کہ تم بھی اگر اس کا حصہ بننا چاہو تو بن سکتے ہو. اس لیے جو عربی اللسان ہے وہی در حقیقت عرب ہے. تو جو عربی بول سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، وہ اس قبیلے کا حصہ بن جاتا ہے. کہ کیا اگر 7ویں یا 8ویں صدی عیسوی کا کوئی شخص آج کے دور میں آ جاتا ہے اور وہ کوئی عربی کی کتاب اٹھا لے یا اخبار اٹھا لے تو کیا وہ اس کو سمجھ پائے گا؟ اکثریت اور غالب اکثریت الفاظ کے اعتبار سے، جملوں کے اعتبار سے، عبارتوں کے اعتبار سے، اس کے بنیادی اسٹرکچر کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اس میں آپ کو کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے. آپ کے اسی سوال کے ضمن میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں پاکستان، ہندوستان اور اس طرح کے کئی ممالک میں یہ ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جناب جس ملک میں جاؤ وہاں ایک نئی عربی زبان بولی جاتی ہے. الجزائر کی اور ہے، مغرب کی اور ہے، مصر کی اور ہے، شام کی اور ہے. حقیقت میں یہ مختلف لہجے ہیں، لیکن ان تمام لہجوں میں جو مشترک زبان ہے اس کو فصیح عربی زبان کہا جاتا ہے. اور دنیا بھر کے تمام ریڈیو جو عرب ممالک کے ہیں، دنیا بھر کے تمام ٹی وی جو عرب ممالک ہیں، دنیا بھر کے تمام نیوز پیپرز وہ فصیح عربی زبان میں لکھے جاتے ہیں، فصیح عربی زبان میں بولے جاتے ہیں اور فصیح عربی زبان میں سنے جاتے ہیں. اس لیے پاکستان کا اگر کوئی شخص فصیح عربی زبان سیکھ لیتا ہے تو وہ موریتانیہ تک کمیونیکیشن کے اعتبار سے بھی اور علمی میدان میں کوئی ریسرچ کرنا چاہے یا کوئی کتاب پڑھنا چاہے یا معلومات حاصل کرنا چاہے تو اسے بہت زیادہ دقت نہیں ہوگی. تھوڑے بہت الفاظ تو
معمولی سے یقیناً فرق ہوں گے لب و لہجے کے اعتبار سے بھی اور الفاظ مفردات کے اعتبار سے بھی، لیکن کوئی بڑا مسئلہ پیش نہیں آئے گا اس میں۔ عربی کی فصاحت کے بارے میں اور بلاغت کے بارے میں ایک عام طور پہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ اس زبان میں اونٹ کے 700 نام ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ مثلا اگر عرب ملک میں اونٹ پائے جاتے ہیں اور وہ اونٹوں کے ساتھ زندگی پوری گزارتے ہیں تو یقیناً اونٹوں کی مختلف حالتوں کے حوالے سے ان کے پاس الفاظ بھی زیادہ ہیں، رنگ کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے، قد کاٹ کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، رفتار کے اعتبار سے، جیسے جیسے کسی بھی اونٹ کی خصوصیت بدلتی ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی نیا نام تجویز کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اسی طرح کی صورتیں پنجاب میں یا ہندوستان کے کسی علاقے میں تلاش کریں گے تو وہ جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں اور جو مقامی اشیاء ہیں جن کے ساتھ ان کی زندگی ہے تو وہاں ان چیزوں کے نام زیادہ ہو جائیں گے۔ عربی زبان کی ایک اور خصوصیت وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے دنیا کی باقی جتنی زبانوں کو متاثر کیا ہے وہ شاید ہی کوئی اور زبان ایسی ہو بالکل کہ، اور یہ عمل آج سے نہیں بلکہ مطلب کئی صدیوں سے، بلکہ 1400 سال سے یا اس سے بھی پرانا ہے جو جاری و ساری ہے، اور یورپ کی زبانیں، ایشیا کی زبانیں، افریقہ کی زبانیں ایسی ہیں جن کو عربی نے متاثر کیا ہے، نہ صرف ان کی ووکیبلری کی سطح پہ بلکہ کلچرل کی جو ہے اس کے مظاہر میں بھی، اور جو اظہار ہے زبان کا اس میں بھی۔ تو اس پہ تھوڑی سی اگر آپ روشنی ڈال سکیں۔ یہ آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے اور یہ حقیقت پر مبنی ہے، یہ محض ایک محبت کے اظہار میں غلو نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے۔ ہم جو اس وقت اردو زبان بول رہے ہیں، ہمارے آس پاس فارسی زبان ہے یا پنجابی کے مختلف لہجے ہیں یا پشتو اور پشتو کے مختلف لہجے ہیں، اس کے ساتھ بلوچی اور بلوچی کے مختلف لہجے ہیں، تو ان سب میں آپ کو عربی زبان بڑی واضح انداز میں اثر پذیر دکھائی دے گی، اس کا اندازہ ہوگا کہ ہاں یہ لفظ بھی عربی کا تھا، یہ بھی لفظ عربی کا تھا، خود لفظ عربی کا ہے اور عربی تو عربی ہے ہی۔ تو اسپین میں چلے جائیں اور اسپین کے آس پاس کے مختلف علاقوں میں، وہاں تو ایک بڑی تعداد میں لوگوں کے نام، اشیاء کے نام، جو جسے آپ وربز کہتے ہیں، افعال کہتے ہیں، ان میں اور ناؤنز میں اس کا بڑی کثرت سے استعمال موجود ہے اب بھی۔